محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: دام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال تعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة، أي بما يعلمه منكم أيها المنافقون من البواطن الردية، فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهرا في الحياة الدنيا لما له في ذلك من الحكمة، فيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم بل هو يوم تبلى فيه السرائر ويحصل ما في الصدور. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ کی جو سورۃ النساء کی آیات ہیں تفسیر فرماتے ہیں کہ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، کہ اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کر دیں گے تمہارے درمیان قیامت والے دن. کیونکہ دنیا میں چلو تم دھوکہ دیتے ہو تو انسانوں کو دھوکہ دیتے ہو کہ ظاہر میں ایمان اور باطن میں کفر، اور اس سے بظاہر فائدہ اٹھا رہے ہو. اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ بھی ان کو قتل کر دیا جائے، حالانکہ ان منافقین کی باتیں کھل گئیں، لیکن چونکہ ظاہر میں اسلام کا پردہ تھا تو اس میں حکمت تھی کہ اگر ان کو قتل کر دیا گیا تو پوری دنیا میں شور مچ جائے گا کہ حضور پاک نے مسلمانوں کو قتل کر دیا، مسلمانوں کو قتل کر دیا، کیونکہ ان کا ظاہری لباس جو ہے وہ تو مسلمانوں کا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ تم دنیا میں تو چلو ظاہر احکام شریعت کے مطابق بچ گئے، لیکن قیامت والے دن جو اللہ فیصلہ کریں گے وہ جو تمہارے اندر کا حال ہے اس کے مطابق، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بطائن، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سرائر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں چھپی ہوئے مکر جو ہیں ان سب کو جانتے ہیں. جب اس کے مطابق فیصلہ کریں گے تو نتیجہ یعنی تجھے سزا دیں گے. تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو جانتے ہیں منافقون کے بارے میں جو ان کے اندر بری بری باتیں ہیں، تو دنیا کے ظاہری احکام سے دھوکے میں نہ رہو. یہ تو احکام شریعت ہیں دنیا میں، کہ دنیا میں احکام شریعت کا تعلق ظاہر سے ہے. ایک آدمی مسجد سے آ رہا ہے تو ہم اندازہ لگائیں گے کہ اچھا آدمی ہے، مسلمان ہے. جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کسی شخص کو کہ وہ بار بار مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجدوں میں بیٹھتا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، گواہی دو کہ مسلمان ہے، ایماندار. اسی طرح وہ جو ایک مسئلہ فقہا کے نزدیک موجود ہے کہ مثلا ہم نے ایک جگہ ایک عورت کی نعش پائی، قتل شدہ یا مر گئی تھی، نعش ملی، تو اب ہم اس کے بارے میں کیسا فیصلہ کریں گے یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کہ بھئی ہم اس کا جنازہ پڑھیں، اس کو دفن کریں یا یہ کافر ہے، اس کے بارے میں فیصلہ کیسے کریں؟ چلو مرد میں تو کچھ علامتیں ہیں جو دیکھنے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن عورت میں تو ایسی کوئی علامت نہیں. تو اس پر فقہا نے فرمایا کہ دیکھنے یہ ہے کہ جہاں لاش ملی ہے اس علاقے میں دائیں بائیں آگے پیچھے فیصلہ مسلمانوں کا ملک ہے یا کافروں کا. اگر تو مسلمانوں کا ملک ہے تو ہم اسلام کا فتویٰ کہ بھی یہ مسلمان ہے، کیونکہ جب مسلمان علاقے میں پائی گئی ہے صاف بات ہے کہ مسلمان عورت.
اور اگر ہندو اور کافر علاقے میں پائی گئی ہے تو صاف بات ہے کہ ظاہر میں ہم اس کا معاملہ کافروں والا کریں گے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کافر بھی مسلمان عورت کو مار کے پھینک دے، ہو سکتا ہے بھی کوئی ہندو بھی مار کے مسلمان عورت کو مسلمانوں کے علاقے میں پھینک دے، لیکن اسلام کا حکم جو ہے شریعت کا وہ ظاہر پہ ہے. باطن کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے. ہم کسی کو نماز پڑھتا دیکھیں گے، ہم کسی کو طواف کرتا دیکھیں گے، ہم کسی کو حج پہ دیکھیں، ہم ان کے بارے میں کہیں گے الحمدللہ مسلمان ہیں، اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی قدر ہے. اب اندر کے معاملے جو ہیں وہ تو رب جانتا ہے. پتہ نہیں وہ قادیانی ہو اور پھر بھی مسلمان بنا ہوا ہو، پتہ نہیں وہ منکر قرآن ہو اور پھر بھی مسلمان بنا ہوا ہو، پتہ نہیں وہ منکر حدیث رسول پاک ہو اور پھر بھی مسلمان بنا ہوا، پتہ نہیں کہ وہ قبر پرست ہو اور غیر اللہ کی نظر و نیاز دینے والا ہو اور ظاہر میں مسلمان بنا ہوا ہو. تو یہ دل کے معاملے جو ہیں وہ اللہ کی قیامت میں فیصلہ کریں گے. دنیا میں احکام شریعت جو ہیں وہ ظاہر پہ ہوتے ہیں، وہ باطن پہ نہیں ہوتے. باطن کا معاملہ جو ہے اللہ کے سپرد. اس لیے اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی عورت ہجرت کر کے مدینے آ جائے تو اب ان کا تم امتحان لو، اس سے قسم لیں گے کہ بھئی تم کوئی بغض میں تو نہیں آئی ہو، مدینہ منورہ میں کسی مرد کے عشق میں تو مبتلا نہیں ہو. وہ قسم کھائے کہ نہیں، میں نے تو اللہ کے لیے ہجرت کی ہے، میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی ہے، مسلمان ہوں. تو اللہ نے فرمایا بس تمہارے ذمہ یہ ظاہر تھا، قسم لے لی، اعتماد کر لیا. اللہ جانتے ہیں اصل ایمان جو دلوں کے اندر ہے. یہ معاملات جو ہیں اللہ کے سپرد ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ شریعت اسلام کے اندر جو احکام ہیں وہ ظاہر پہ مرتب ہوتے. ایک آدمی ہے، گواہ مل گئے، شہادتیں مل گئیں، اب عدالت مجبور ہے فیصلہ کرنے پر. ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے کہ گواہ بھی جھوٹے ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ بیچارہ بے گناہ ہو اور نہ کردہ گناہ میں پکڑا گیا ہو. تو لیکن ظاہر کے معاملے پر شریعت کا حکم ہے اور باطن جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، چونکہ اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن وہ اللہ قیامت میں پھر سزا دیں گے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا تَنْفَعُكُمْ ظَوَاهِرُكُمْ. اب قیامت والے دن تو تمہیں تمہارا ظاہر کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، بلکہ قیامت کا دن ایسا ہوگا یوم تبلی فیہ السرائر، جس دن سب کچھ اندر کا بھی باہر آ جائے گا، ہر آدمی پھر اعتراف کرے گا. وَيَحْصُلُ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ تم نے دلوں میں چھپا رکھا ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. قال عبد الرزاق انبانا الثوري عن الأعمش عن زر بن صبيح الكندي قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال كيف هذه الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فقال علي رضي الله تعالى عنه أذن فلما فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اب ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا، اس نے آ کے عرض کیا کہ اللہ فرماتی ہیں کہ اللہ کافروں کو مومنوں پہ رستہ نہیں دیں گے، غالب نہیں کریں گے. کیا مانا؟ ان نے فرمایا یہ قیامت سے تعلق رکھتا ہے کہ قیامت والے دن کوئی کافر دھوکہ دے کے مسلمانوں پہ غالب آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کافروں کی بات تو اندر کی بھی کھل جائے گی، تو اب کیسے مسلمانوں پہ غلبہ حاصل کریں. ایک قول ہے، ورنہ بعض علماء فرماتی ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ منافق جتنا زور لگائیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کافروں کو مسلمانوں پہ غالب کر دیں اور وہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، پوری دنیا میں نیست و نابود کر دیں. یہ نہیں ہوتا. کہیں فتح، کہیں شکست، کہیں کامیابی، کہیں ناکامی، یہ تو ہوتا رہتا.
لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا سے اسلام کو مٹا دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ قوت کبھی نہیں دی. اور ایک قول بعض علماء مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ کافر کبھی حجت اور دلیل میں غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ کافر جھوٹا ہے، مسلمان سچا ہے، تو جھوٹ کیسے غالب آئے؟ حق تو حق ہوتا ہے، باطل جو ہے وہ باطل ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ یہودیوں کے بڑے بڑے راہب، نصرانیوں کے بڑے بڑے اسقف اور بڑے بڑے پادری، انہوں نے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرے کیے، صحابہ سے مناظرے کیے، تابعین سے مناظرے کیے، علماء دین سے مناظرے کیے، لیکن کبھی حجت میں، کبھی دلائل میں نہیں غالب آ سکے، کیونکہ جھوٹا ہمیشہ جھوٹا ہوتا ہے اور سچا ہمیشہ سچا ہوتا ہے. اس لیے جب بھی وہ آئے کوئی بات کی، پھر ان کو خود شرمندہ ہونا پڑا، حتیٰ کہ حضور پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو آخر میں مباہلے کی بھی دعوت دی کہ چلو آؤ میدان میں نکل کے دعا کریں گے، جو جھوٹا ہے اللہ اس کو برباد کر دے، آؤ. لیکن نصرانیوں کو ہمت نہ ہوئی، اور انہوں نے جب رات کو مشورہ کیا تو ان کا جو بڑا عالم تھا اس نے کہا دیکھو اللہ کا سچا نبی ہے، اس کے مقابلے پہ اگر جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، بس حل یہ ہے کہ بس حضور کا مقابلہ نہ کرو، ان سے سلو کرو. تو صبح حاضر ہو کے انہوں نے کہا حضور ہم مباہلہ نہیں کرتے، ہم سلو کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو جزیہ دیں گے، بس ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے. حضور نے فرمایا کہ تمہیں ناز ہے کہ حق پہ ہو تو پھر آؤ ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم، آؤ تم بھی لے آؤ اپنے اولادوں کو، ہم بھی لے آتے ہیں، اور میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اللہ اس پہ لعنت. لیکن جھوٹا آدمی کیسے جرأت کر سکتا؟ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ اس دور میں، اس صدی میں مرزا کو کتنا دفعہ علماء نے دعوت دی، کیا ہو میدان میں نہیں، کبھی بہانہ بنا گیا، کبھی کہا اچھا میں گھر بیٹھا ہوں تم گھر بیٹھ رہو، بس مباہلہ ہو گیا، میں تمہیں بددعا کروں گا تو مجھے بددعا کرو. یہ تو مباہلہ نہیں ہوتا نا، مباہلہ تو ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، آؤ میدان. لیکن کبھی ان کو جرأت نہیں ہو سکتی، کیونکہ باطل ہمیشہ باطل ہو. تو بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کوئی کافر دلائل اور حجت کے اعتبار سے مسلمانوں پہ غالب آ جائے، یہ کبھی نہیں. اب دیکھیں نا کہ سیدنا ابراہیم سے مناظرہ ہوا تو ابراہیم الخلیل امام الموحدین ہیں ماشاء اللہ، تو علیہ الصلاۃ والسلام ساری دنیا مخالف ہے، بادشاہ وقت سے لے کر اپنے ماں باپ بھی مخالف. لیکن جب مناظرہ ہوا تو نتیجہ کیا نکلا؟ جب سیدنا ابراہیم نے فرمایا کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم جو خدا بنتی ہو تو لے آؤ سورج کو نکالو آج مغرب سے. فبہت الذی کفر، بس ختم ہو گیا. کہاں سے جائے جناب سورج کو نکالنے کے لیے؟ اچھا اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ جہاں جہاں بھی اکیلے موسیٰ علیہ السلام ہیں، ایک بھائی ہارون علیہ السلام اور کوئی، اور فرعون جیسی طاقت ہے جس کے لاکھوں، اس زمانے میں 6 لاکھ فوج لے کر تو صرف موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گیا تھا اس دور میں، یعنی جس کی لاکھوں میں فوج تھی. اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو اپنے رب ہونے کا دعوے دار تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام سے مناظرہ ہوا تو خلاص ختم ہو گئی بات. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دلائل لاؤ، معجزہ دکھاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ کا معجزہ دکھایا، کہا نہیں یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہاتھ روشن ہو جائے، یا تو اور کوئی جادوگر بھی کر لے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو آپ نے جب عصا ڈالا نا جی، تو حدیث میں روایات متقدمہ میں آتا ہے کہ جب آپ نے عصا ڈالا تو سانپ اتنا بڑا بنا کہ اس نے پورے اس کے مکان کو ایسے منہ میں رکھ لیا. تو اب جناب وہاں سے بھاگا اور پیشاب کرتا ہوا بھاگ گیا، یہ خدا بنا ہوا تھا. تو یہ مقابلہ. اچھا اس کے مقابلے پہ پھر دیکھیں کہ سارے ملک کے جادوگر بلا لیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اکیلے کھڑے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر فطرت بشری کے تقاضے میں ڈر بھی رہا ہے کہ یہ تو ہزاروں ہیں اور میں اکیلا. ان کے مقابلے اللہ نے فرمایا وحینا الی موسیٰ ان القی عصاک، اللہ نے فرمایا ہم نے وحی بھیجی. موسیٰ علیہ السلام ڈرتے کیوں؟
اکیلے کی کیا بات ہے، میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ ڈالو تو صحیح ذرا آسا اپنا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب ڈالا جناب، وہ سب رسیوں کو نگل گیا اور فوراً سیدھے میں گر گئے۔ جادوگر نے کہا یہ بالکل آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ جادو نہیں ہو سکتا کہ بھئی ایک لکڑی سانپ بن جائے اور ہماری ہزاروں رسیوں کو نگل کے پھر لکڑی بن جائے، یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ تو موجود۔ اور خدا کی شان دیکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ آج بھی یہی قرآن کی آیات کسی پر جادو ہو یہی پڑھا کرے تو اللہ اس کو جادو سے بچا دے گا، کیونکہ انہی آیات میں ہے نا کہ اللہ نے جادو کو باطل کر دیا۔ فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون۔ علماء نے لکھا آج بھی جادو باطل ہو جاتا ہے، یعنی آج بھی جادو ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، اور جادو وہ ہے دنیا میں موجود ہے، لیکن کفر ہے، حرام ہے، تو آخر حرام نے تو مٹنا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ باطل پہلے چڑھتا بڑا زور سے ہے، یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ آپ نے دیکھا نا دریا بہ رہا ہو تو اگر اتنا تنکا ہو تو اوپر تیر رہا ہوتا ہے، حالانکہ دریا نیچے ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے تنکے بھی اوپر ہوتے ہیں، لیکن اگر موج لگے تو پھر تنکے بھی گئے اور شتیر بھی گئے اور گھر بھی گئے اور سب کچھ کیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ باطل آندھیوں کی طرح اٹھتا ہے، لیکن جب حق کی چوٹ پڑتی ہے تو پھر اس کے بعد باطل ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق۔ اس لیے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں آئے، جب کعبہ کھل گیا، بت گر گئے، تو حضور کی زبان مبارک پہ یہی آیت تھی، قل جاء الحق وزهق الباطل، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے والا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ کبھی کافروں کو مسلمانوں پہ غالب نہیں فرمائے۔ وقال وكذا روى عن السدي النبي مالك الأشجعي عن يوم القيامة وقال السدي سبيلا أي حجة ويحتمل أن يكون المعنى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي في الدنيا بأن يسلطوا عليهم استئصال بالكلية وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ دنیا میں بھی ایسا نہیں کریں گے کہ کافروں کو مسلط کر دیں کہ مسلمانوں کو مٹا ڈالیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کبھی کوئی جنگ جیت گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آخری انجام مسلمانوں کا ہی غالب ہوگا۔ اب بھی دنیا میں یہ بات واقعہ ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے تو پھر بھی غلبہ جو ہے وہ اسلام کا ہوگا اور سارے دنیا کے کفر مٹ جائیں گے۔ اب جناب فرماتی ہیں کما قال تعالی انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم مدد فرماتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان لانے والوں کی دنیا کی زندگانی میں بھی، اور قیامت میں تو مدد واضح ہے کہ مومن کامیاب ہوں گے، کافر خسارے اور رسوا ہوں گے۔ وعلى هذا يكون ردا على المنافقين فيما عملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوفا على انفسهم منهم اذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں منافقین کا رد فرمایا، جو منافق اس انتظار میں تھے کہ وقت آئے گا جب مسلمان مٹ جائیں گے، کافر غالب ہو جائیں گے تو ہم کافروں کے ساتھ مل جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوگا، تمہاری یہ امیدیں کبھی نہیں پوری ہوں گی، تمہاری یہ تمنائیں جو ہیں کبھی نہیں پوری ہوں گی۔ اللہ آخر اسلام کو غالب فرمائیں گے۔ الحق یعلو ولا یعلا، حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ حق کو اللہ تبارک و تعالی غالب فرما دیتے ہیں۔ تکلیفیں تو آتی ہیں، میرے آقا سرکار دو جہاں، سرکار دو عالم، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کتنی تکلیفیں برداشت،
دیکھا صحابہ نے کتنی تکلیفیں برداشت فرمائی. مسلمانوں آج تو ہم جناب دیکھیں کہ ایسے ایسے پتھر لگے ہوئے ہیں کہ دوپہر کو بھی پاؤں ہمارے گرم نہ ہو. لیکن ذرا ٹھنڈے دل سے غور تو کریں جب بلال انگاروں پہ تڑپتا تھا. اصل میں میرے اللہ نے حج تو اسی لیے رکھا تھا کہ تم آ کے یہاں آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ اسلام کی تاریخ پہ نظر ڈالو. غور کرو اس مکے میں میرے مدنی پہ کیا گزری. غور کرو کہ صحابہ پہ کیا گزری. غور کرو کہ اصحاب رسول پروانہ رسول پاک پہ کیا گزری. غور کرو کہ انہوں نے کتنی تکلیفیں بھگتا کر کتنی برداشت کرنے کے بعد اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیا اور پوری دنیا کو پیغام پہنچایا. اور آج ہم اسی جگہ ہیں. اللہ کی نعمتیں ہیں, راحت ہے, آرام ہے, ایسی ایسی خوبصورت حرم کی عمارتیں ہیں اور ماشاءاللہ ٹھنڈے پتھر, ٹھنڈی ہوائیں, ٹھنڈے پانی. پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمیں تکلیف ہے, بڑی پریشانی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ تو آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ کے بندے تکلیفیں تو اگلے صحابہ ان دو لوگوں نے دیکھی ہیں جنہوں نے دین پہنچایا ہے. ہم لوگوں نے کیا دیکھا ہے؟ ذرا سی تکلیف ہے تو ہم سارے شکر بھی بھول جاتے ہیں خدا کے. اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتی ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ نَادِمِينَ. جیسے اللہ پاک نے دوسری آیت میں بھی فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے, نفاق ہے, آخر انجام یہ ہے کہ وہی خوار ہوں گے, رسوا ہوں گے, شرمندہ ہوں گے. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية الكريمة على أصح قولي العلماء وهو المنع من بيع العبد المسلم للكافرين لما في صحة ابتيائه من التسليط له عليه والأذلال. ومن قال منهم بالسيئة يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال لقوله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے, مجتہدین نے اجتہاد سے, استنباط سے اس آیت سے مسئلہ بھی نکالا کہ اگر کسی بندے کے پاس کوئی غلام ہے, عبد ہے, کسی کافر کو نہ بیچے, کیونکہ اگر وہ عبد مسلمان ہے, کافر خریدے گا تو اس کو ذلیل کرے گا, پھر تو وہ کافر کے نیچے آ جائے گا. اس لیے بعض علماء کہتی ہیں کہ اگر مسلمان عبد ہے تو مسلمان کو بیچا جائے, کسی کافر کو نہ بیچے. بعض علماء کو بیچنے کے قائل ہیں کہ بیچے, لیکن وہ بھی کہتے ہیں بیچے تو بس فوراً اپنی ملکیت سے اس کو زائل کر دے, تاکہ ایسا نہ بنے کہ اس کا کفر کے تسلط کا ذریعہ یہ مسلمان بن جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو اتنی عزت دی ہے, اسی لیے اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ پہ یقین رکھو. نصرت اللہ کے ہاتھ میں ہے, عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے, غلبہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور ہمیں یہ کچھ رگڑے وگڑے جو لگتے ہیں نا, یہ تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, اللہ نے فرمایا ہم تمہیں کوئی مصیبت نہیں دیتے مگر تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. تیرے گناہ, تیرے نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں. اور یاد رکھو جب کپڑا میلا ہو جائے تو پھر دھوبی کو دیتے ہو نا, اور میل جتنی ہو دھوبی بھی پھر اتنا رگڑے دیتا ہے. اور زیادہ میل ہو تو پھر پانی گرم کر کے ڈالتا ہے ذرا کھولے, پھر اس میں کلوریکس ڈالتا ہے, کبھی تیزاب ڈالتا ہے, تاکہ وہ, تو اس لیے جتنے ہم زیادہ گندے ہو رہے ہیں تو اتنے کوڑے پڑ رہے ہیں. لیکن ہم ٹھیک ہو جائیں تو آج بھی مدد اللہ کی موجود ہے, آج بھی اللہ کے فرشتے اترنے کے لیے تیار ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کرو, کہ تم بھی تو بدر والی کیفیت پیدا کرو, تم بھی تو مخلص بنو, تم بھی تو اللہ کے دین کے لیے آ جاؤ میدان میں, تو اللہ کی نصرت تو اب بھی آئے. فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ
سبیلا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، کہ منافقین جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ خدا مانا دھوکہ دینا، خدا مانا کہ ظاہر کچھ کرے لیکن اندر کچھ ہو، یہ دھوکہ ہے نا، کہ تم ظاہر کر رہے ہو کہ ماشاءاللہ دیکھو جناب یہ رومال کتنا اچھا ہے، اندر سے پھٹا ہوا نہیں دکھاتے ہو، تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ حالانکہ اسلام نے ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں، اسلام کا حکم ہے کہ اگر مثلاً کوئی چیز ہے، گندم ہے، جنس ہے، کپڑا ہے، کوئی دنیا کی چیز ہے، اگر اس میں عیب ہے کوئی تو بیچتے وقت اس خریدار کو بتلا دو کہ بھئی میری اس چیز میں یہ عیب ہے، لینا ہے لے لو، نہیں لینا نہ لو۔ اگر عیب نہ بتلاؤ تو یہ دھوکہ ہے، اور ایسی بے جو ہے حرام ہے شریعت۔ آج کل تو سمجھدار تاجر کہتے اسی کو ہیں جو دھوکہ دیتا ہو، ہر چیز 2 نمبر ہے ماشاءاللہ، دوائیں 2 نمبر، کپڑے 2 نمبر، گھڑیاں 2 نمبر، اور نام ایسا رکھیں گے کہ ایک سیدھا سادہ آدمی دھوکہ کھا جائے کہ میں اصل دے رہا ہوں۔ یعنی ساری بے حرام ہے، اس کا پیسہ حرام ہے اور آمدنی حرام ہے۔ اگلے احتیاط ایسی ہوتی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کپڑا تھا آپ کی تجارت میں، تو آپ نے ان کو فرما دیا ملازم سے کہ اس کپڑے میں یہ عیب ہے، خیال کرنا، جب بیچو تو اس کو بتا دینا، بغیر بتائے ہوئے نہ بیچنا، بے حرام ہے۔ جب سال گزر گیا، امام صاحب نے حساب کیا تو اس زمانے میں 30,000 درہم نفع تھا۔ 30,000 درہم، اس زمانے میں تو سونے چاندی سے ہوتے تھے نا درہم۔ 30,000 درہم خالص نفع تھا۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے ایک کپڑے کے بارے میں بتلایا تھا، وہ بک گیا یا باقی ہے؟ اس نے کہا جی وہ بک گیا ہے۔ آپ نے فرمایا خریدار کو عیب بتلا دیا تھا؟ اس نے کہا امام صاحب حقیقت یہ ہے، بات یاد نہیں رہی کہ لینے والے آئے اور تھانوں کے تھان اٹھائے، وہ بھی چلا گیا ایک تھان اندر، پتہ نہیں لگا۔ تو آپ نے فرمایا یہ پورے کا پوری آمدنی جو ہے خیرات کر دو، میں گھر میں نہیں لے جا رہا کہ کوئی مشکوک چیز میرے گھر میں چلی جائے۔ اندازہ فرما، حالانکہ بھائی اتنا خیرات کر دو جتنے کا کپڑا تھا۔ چلیں احتیاط کا تقاضا بھی یہ تھا کہ چلو بھی کپڑا تھا 100 درہم کا، 100 درہم خیرات کر دو۔ انہوں نے فرمایا نہیں، بس اب مل گیا ہے نا اس میں، سارا خیرات کر۔ تو اس لیے منافق جو ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اچھا وَهُوَ يُخَادِعُهُمْ، یاد رکھو ایک ہے دھوکہ دینا، یہ صفت نقصان ہے، اللہ پاک ہے، کبھی اللہ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ دھوکہ دینے والا ہے۔ ایک ہے کہ دھوکے دینے والے کو دھوکہ کھول کے سزا دینا، یہ صفت کمال ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ مثلا ایک آدمی آیا تمہیں دھوکہ دینے لگا، تم نے اس کا دھوکہ پکڑ لیا، تو یہ تو کمال ہے نا کہ تم نے اس کی چوری پکڑ لی اور اسی کو پکڑ لیا۔ اچھا مجھے دھوکہ دینا چاہتے؟ وہ آیا تمہیں جناب، اس نے کہا کہ جی یہ ڈالر لے لو، نوٹ لے لو، پیسہ لے لو، اور جیلی تھا، تم نے ماشاءاللہ جناب ایسے لائٹ پہ ڈالا، لگا اچھا بیٹھو ابھی بتاتا ہوں یہ جیلی ہے یا اصلی ہے، پکڑ لیا، تو یہ تو کمال ہے نا۔ تو دھوکہ دینا صفت نقصان ہے، مکر صفت نقصان ہے، لیکن مکار کے مکر کو توڑنا جو ہے وہ صفت کمال ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو جو تمہارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، تو پھر اللہ بھی تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے کہ تم ظاہر میں بچو گے لیکن آخرت میں عذاب جہنم تمہارے لیے تیار ہوگا جیسے تم نے دھوکہ دینے۔ ورنہ ہمیشہ یاد رکھیں جہاں لفظ آئے گا یمکرون ویمکر اللہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، جہاں آئے گا تو مقابلے پہ لفظ آئے گا، اکیلے کبھی نہیں، اللہ کے شان میں استعمال ہوگا، ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ مقابلے پر توڑنا جو ہے وہ تو کمال ہے، اور اللہ متصف ہے صفات کمال سے، اللہ تبارک و تعالی منزہ ہیں صفات نقصان سے، اس لیے کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ دھوکہ دینے والا، یہ نہیں کہیں گے، لیکن یخادعون کے مقابلے پہ جب کہیں گے تو پھر تو اس کا کمال ہے نا کہ کون بندہ اپنے دلوں کی باتیں بھی چھپا سکے۔
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مومن. اچھا، بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، لیکن جب وہ اللہ کے نبی کو دھوکہ دے رہے تھے، اللہ کے بندوں کو دھوکہ دے رہے تھے، تو گویا اللہ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں نا. یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کو باخبر نہیں فرما دیں گے، اللہ وحی نہیں بھیج دیں گے، اللہ مسلمانوں کی امداد نہیں فرمائیں گے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ وہ اپنے دماغوں میں اس عقیدے پہ تھے، کیونکہ تھا تو اندر کفر بھرا ہوا نا. جیسے قیامت کے دن کافر کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، وہ کہیں گے اللہ ہم تو تیری قسم کھاتے ہیں تو ہی ہمارا رب ہے، ہم نے تو تیرے ساتھ شرک نہیں کیا. کیوں؟ وہ کہیں گے شاید قسم دے کے بچ جائیں، آج باقی تو سارے بچ جائیں، چلو بھائی تم بھی قسم کھا لو بچ جائیں گے. تو اللہ کے سامنے جھوٹی قسم کون کھائے؟ اللہ کے سامنے تو ہر چیز کھلی ہوئی. یہ بھی سمجھتے ہو کہ چلو جی ہم نمازیں جو پڑھ رہے ہیں اللہ بھی راضی ہو جائے گا، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے کہ کیسی نمازیں تم پڑھے. اس لیے اللہ نے ان کے عمل کو ظاہر کیا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اللہ نے فرمایا جب اٹھتے ہیں نمازوں کے لیے تو بڑے کسل بند. وجہ کیا؟ یراؤون الناس، وہ تو لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں اپنی نمازیں کہ ہم مسلمان ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا، کیونکہ نماز پڑھنی ہو تو یاد ہی کریں. نماز تو ان کو آتی نہیں، بس کھڑے ہو جاتے اللہ کو آتا تو ہے کچھ نہیں، نہ قرآن یاد کیا نہ نماز یاد کی. اچھا، دوسرے کو دیکھا رکوع میں تو وہ بھی رکوع میں چلے گئے. منافقوں کی نماز ہے، نہیں مسلمان کی نماز ایسے نہیں ہوتی کہ آدمی کو نہ اللہ کا قرآن آئے، نہ نماز کے احکام آئے، نہ نماز پڑھنے کا طریقہ آئے، نہ تسبیح آئے، نہ رکوع آئے، نہ ارکان آئے، نہ فرائض کا پتہ، نہ واجبات کا پتہ. تو اللہ نے فرمایا. اچھا، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہے کسل مندی بطور عقیدہ. سمجھو مسئلہ کیا مانا کہ منافق جب نماز کا وقت آتا تو کہتے یار اٹھو پھر مسلمانوں کو شک نہ پڑ جائے، ورنہ نماز کے تو عقیدے میں وہ قائل تھے نہیں، وہ تو اندر سے کافر تھے نا. تو یہ تو صراحتاً کفر ہے. اور ایک اصل کسل مندی ہے کہ آدمی مسلمان ہے لیکن نماز میں اٹھنے میں ذرا نیند کا غلبہ ہو گیا، تھکا بیٹھا تھا، یار پڑھتا ہوں وہی پڑھتا ہوں. تو یہ کافر تو نہیں ہوتا، لیکن بری بات، بری عادت ہے، یہ بھی گناہ ہے کہ نماز کو پورے نشاط کے ساتھ پڑھے آدمی، نماز کو پورے اعتماد کے ساتھ تیار ہو کے پڑھے اور اپنی پوری توجہ جو ہے وہ نماز میں لگائے. قلباً وقالباً، یعنی بدن بھی اللہ کے سپرد اور دل بھی اللہ کے سپرد اور دماغ بھی اللہ کے سپرد. اصل میں یاد رکھیں نا کہ یہ جو تصوف ہے یا صوفی حضرات ہیں یہ بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں نا ویداری صوفی. اصل میں بات یاد رکھیں کہ جو تصوف قرآن و سنت کے مطابق ہے اور جو صحیح معنی میں اللہ کے صوفیاء گزرے ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت ہے. کیوں؟ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، وہ تو قرآن کا حکم ہے. اس لیے ایک عالم نے کتنی پیاری بات کی. ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں، بڑا مطالعہ کیا ہے، یہ تصوف مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تم نے کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ کہا جی میں تو ماشاءاللہ مولوی ہوں، عالم ہوں، دورہ حدیث پڑھ چکا ہوں. انہوں نے کہا اچھا ماشاءاللہ، اچھا پڑھا ہے پھر تو تم نے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے تصوف کی ابتدا کیا ہے کہ اخلاص نیت، کہ نیت جو ہے وہ خالص ہو جائے. اسی کا حدیث میں حکم ہے انما الاعمال
بالنیات، یہ ہے ابتدا، اور انتہا کیا ہے کہ اس مقام پہ پہنچ جاؤ کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے عبادت کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ انہوں نے فرمایا ابتدا وہاں ہے، انتہا وہاں ہے، اسی کو صوفی کہتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ اخلاص نیت ہو اور احسان ہو، تزکیہ ہو، اور پھر اس سے دل کی صفائی ایسے ہو جائے کہ نماز اس کے لیے معراج بن جائے، گویا کہ وہ اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اس سے کم درجہ ہے کہ اگر اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ تو یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، کم از کم اس مرتبے پہ تو پہنچ جائے۔ اب دیکھو نا جی، کوئی تھندار ڈی آئی جی کے سامنے کھڑا ہو تو سانس بھی نہیں لے گا، وردی ٹھیک کرے گا اور جناب ٹینشن کھڑا ہوگا، ایسے معلوم ہوگا کہ بت کھڑا ہے۔ اچھا اب جناب وہ جو کچھ بات کریں گے تو چپ، مجال ہے کہ لب ہلیں، مجال ہے کہ بدن ہلے، کیوں افسر بیٹھا ہے۔ عدالت میں آپ جائیں جج کے سامنے تو جناب ایسے کھڑے ہوں گے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے کبھی اپنے والدین کی بھی اتنا احترام نہیں کیا ہوگا، کیونکہ روب ہے، ڈر ہے۔ یہ نہیں کہ نہ کریں لیکن کوئی حد ہوتی ہے۔ اور خدا کی نماز میں کھڑے ہیں تو ماشاءاللہ کبھی گھڑی سے کھیل رہے ہیں، کبھی جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے گن رہے ہیں، کبھی رومال ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی جناب اپنے کپڑے ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی مٹی لگ گئی تو ماشاءاللہ جھاڑ رہے ہیں کہ کہیں مٹی چمٹ نہ جائے، ماتھا لگ گیا تو رومال نکال کے باقاعدہ ماتھا صاف کر رہے ہیں جی مٹی نہ لگے۔ اور خدا کے بندے یہی مٹی تو تمہاری گواہی دے گی قیامت میں۔ یہ کون سی نماز ہے کہ نماز میں آدمی کھیلتا رہے، کبھی ادھر دیکھ لیں گے کبھی ادھر دیکھ لیں گے، اور ماشاءاللہ کوئی دوست جا رہا ہو تو نماز میں کھڑے کھڑے اس کو یوں بھی کر لیں گے، ماشاءاللہ پھر نماز بھی موجود ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اور پھر دلیل یہ حضور باغ نے دروازہ کھولا تھا، دلیل اللہ کے بندے کچھ سوچو، میرے مدنی پاک تہجد کی نفل پڑھ رہے اور حضور کا حجرہ مبارک چھوٹا تھا، یہی حجرہ مبارک تھا جہاں میرے مدنی سرکار کی قبر مبارک تھی، یہ بی بی عائشہ کا حجرہ۔ حضور نماز پڑھتے ہوئے بی بی باہر کھڑی ہے، دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، 2 قدم آگے چلے گئے تو اس میں تو نفلی عبادت ہے اور اپنے گھر میں ہیں، علیحدہ ہیں، اور کبھی کعبے سے نہیں پھرے، وہ تو 1 قدم آگے گئے 1 قدم پیچھے آئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ ہم نماز پڑھیں اور دل غافل ہو، نماز پڑھیں اور ہمارے دلوں میں خشیت نہ ہو۔ تو ان حدیثوں کو کیوں بھول جاتے ہو جن میں آیا کہ ایک آدمی داڑھی سے یوں کھیل رہا تھا، حضور نے فرمایا اگر دل میں خشوع ہوتا تو ہاتھ نہیں ہلتے۔ ایک ہے مجبوری، کوئی وجہ ہے، کوئی چیز گر گئی، خدا نہ خواستہ نقصان ہو گیا، کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ صف ٹوٹ رہی ہے، اکیلا آدمی کھڑا ہے، ساتھی کو پیچھے کر دے، ابھی نماز اکیلے نہ پڑھو، کم از کم صف بناؤ، کم از کم 2 آدمی کھڑے ہوں، تو یہ تو ایک وجہ ہے نا، عذر ہے۔ ایک ہے کہ نہیں بلا عذر کھڑے ہیں نماز میں اور پرواہ نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ منافق کی نماز کیا ہوتی ہے کہ وہ ایسے مر مر کے اٹھے گا، کہ وہ اس کو پتا ہے کہ نماز میں ثواب تھوڑا ملنا ہے، نہ نماز کا وہ قائل ہے، وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے جا رہا ہے نا۔ اللہ تبارک اور فرمایا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا، کیوں آئے تو کریں، وہ تو قرآن یاد ہی نہیں کیا۔ اچھا ایمان سے کہیں کعبۃ اللہ میں کتنے مسلمان ہیں جن کو اب بھی نماز پوری آتی ہے؟ 70 سال کے بوڑھے ہم نے دیکھے ہیں ماشاءاللہ، حرم میں بھی رہتے ہیں، ان کو دعائے جنازہ نہیں آتی۔ 70 سال کے بوڑھے ماشاءاللہ حج پہ آئے ہوئے ہیں رمضان شریف سے، ماشاءاللہ لبیک پڑھنا نہیں آتا۔ 70 سال کے بوڑھے حج پہ آ رہے ہیں، ابھی آپ جا کے کھڑے ہو جائیں دیکھ لیں انشاءاللہ، کوئی نیت کرے گا رکن یمانی سے، کوئی کرے گا حرم کے دروازے سے، کوئی کرے گا مقام ابراہیم سے، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے۔ اچھا کوئی کھڑے کھڑے دوسرے کو بلائے، او ادھر آؤ یار تم بھول رہے، ادھر آؤ نا، ادھر سے نیت کرنی ہے، چاہے اپنا طواف رہے نہ رہے۔ نہیں 70 سال میں آدمی بوڑھا ہو جائے، 70,000 خرچ کر کے حج پہ آئے اور طواف بھی نہ آتا ہو اس کو۔ اچھا بعد آئیں گے، ایک آدمی آگے چل پڑے گا، پیچھے 100 کا قافلہ جا رہا ہے، جو آگے پڑھ رہا ہے وہ پڑھے، ان کو کچھ نہیں آتا وہ کیا پڑھے، جو وہ کہہ رہا ہے وہ بھی کہہ رہے، پتہ ان کو بھی نہیں پتہ اس کو بھی نہیں۔
وہ تو ویسے دیکھو نا جی، جب مقتدی آپ ہیں تو امام بھی تو میرے جیسے ملیں گے نا، ٹھنڈے دل کی بات ہے نا۔ جب مصلی پہ محمد عربی تھا تو پیچھے کھڑے ہونے والا بھی تو ابو بکر، عمر، عثمان و علی تھا نا۔ جب صحابہ تھے مصلی پر تو پیچھے بھی تابعین تھے، جب تابعین تھے تو پیچھے بھی تبع تابعین تھے۔ اب اگر مقتدی تم ہو تو پھر ماشاءاللہ مولوی بھی ہم ہیں۔ اس لیے اللہ کی رحمت ہے کہ ماشاءاللہ مولوی صاحب بھی عین جب نماز کا وقت آئے گا آئیں گے، پتہ نہیں وضو بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اللہ کو پتہ۔ اچھا یورپ میں ہم جاتے ہیں، وہ تو ہمیں اکثر کہتے ہیں مسلمان، وہ کہتے ہیں جی ان مولویوں کو ہدایت کریے، فجر کی نماز نہیں پڑھاتے۔ تو کئی میں نے دوستوں سے کہا، میں نے کہا یار کچھ لحاظ کرو، تم امام مسجد ہو، تنخواہ لیتے ہو، سب کچھ کرتے ہو۔ ہم نے کہا مکی صاحب ایک تو یہاں سردی بہت زیادہ ہے، صبح اٹھنا کوئی آسان نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ رات کو 1 بجے 2 بجے تک تو ہم پھرتے رہتے ہیں آپ لوگوں کی خدمت میں، تو اٹھیں کیسے؟ تو میں نے کہا مسجد والے کہاں جائیں؟ انہوں نے کہا جی کوئی تو پڑھا دے گا، کوئی تو آدمی ہوگا نا ایسا۔ اچھا ایک دفعہ میں پھنس گیا، بہت بڑی مسجد ہے وہاں کی، اتنی بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ، جامع مسجد ہے جس میں کم از کم میرے خیال میں 10,000 آدمی نماز پڑھ لیتا ہوں، اتنی بڑی مسجد، عظیم الشان مسجد ہے، میں نام نہیں لیتا۔ تو میں جناب وہ جہاں ٹھہرا ہوا تھا، میں نے کہا ابھی نماز مسجد میں پڑھنی۔ اچھا میں جن کے گھر میں ٹھہرا تھا ماشاءاللہ وہ چودھری صاحب ہیں لیکن بڑے پکے نماز، انہوں نے کہا جی بالکل فکر نہ کریں، میں تو خود بھی الحمدللہ مسجد جاتا ہوں، مجھے کوئی تکلیف تو ہے نہیں، میں نے تو مسجد خود جانا ہے، اور جانا بھی کار پہ ہے، تو آپ کو لے جانے میں مجھے کیا تکلیف ہوگی، اور میرے مہمان ہیں آپ۔ تو جامع مسجد میں ہی میں نے کہا یار وہیں بڑی مسجد میں پڑھیں گے، کافروں کے ملک میں مسلمانوں کی مسجد ہے اتنی بڑی، تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے نا کہ بھی میں جب وہاں جناب آئے تو نماز شروع ہو گئی۔ شکر ہے کہ ہم سنتیں پڑھ کے آئے۔ اب جناب جب نماز میں ہم کھڑے ہوئے تو جو امام صاحب پڑھا رہے تھے نا ماشاءاللہ، کبھی سورت بقرہ اور کبھی سورت نساء اور کبھی مائدہ اور کبھی سورت قیامہ، پتہ نہیں کون سارا قرآن اس نے ایک رکعت میں پڑھ لیا۔ اب کوئی ایک لفظ ہو تو میں بتاؤں، ایک دفعہ میں پیچھے سے بولا، اس نے پرواہ ہی نہیں کی کون بول رہا ہے۔ اچھا پھر غلطی کی میں نے، پھر پیچھے سے زور لگا، دور میں کچھ دور تھا تو اس نے، میں نے کہا میری سنی نہیں بیچارے نے، پھر میں نے زور سے آواز لگائی، اس نے کو پرواہ نہیں۔ جب نماز ختم کی میں نے کہا یار نماز تو پھر پڑھ لیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، تو میں نے تو قرآن پڑھا ہی غلط الف سے لے کر یہ تک، سارا قرآن خدا کا تم نے غلط پڑھا ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا سورت میں غلطی ہو، سپارے بدل جائیں، یہ نماز پڑھا۔ انہوں نے کہا تمہیں کس نے امام پڑھایا؟ اس نے کہا جی پڑھانے جو کوئی نہیں آتا تو میں کیا کروں، میری داڑھی ہے، لوگ مجھے آگے کھڑا کر دیتے، آتا مجھے بھی نہیں قرآن۔ اب سنیں جناب، یہ جامع مسجد، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ رونے کی بات ہے، ہنسنے کی بات ہے کہ 1400 سال دین مصطفیٰ کو گزر گئے، ہمیں قرآن بھی نہ آیا۔ او کم از کم 2 سورتیں تو صحیح پڑھ لو نا، زیادہ نہ آئیں، 2 سورتیں تو صحیح پڑھ لو کہ تیری نماز صحیح ہو جائے، وہ تو کسی قاری کے پاس بیٹھ کے صحیح کر لو۔ حج پہ آئے ہو، 1 مہینہ 1.5 مہینہ باقی ہے، لبیک یاد کر لو، طواف سیکھ لو، صفا مروہ دوڑنا سیکھ لو، مینا میں جانا سیکھ لو، کتابیں پڑھو رات دن، وقت تمہارے پاس ہے، فارغ ہو، یہاں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کام نہیں تمہیں۔ 1 دفعہ 2 دفعہ دہراؤ، 10 دفعہ کتاب پڑھو، اگر تمہارا حج غلط ہو جائے نا مجھے پکڑ لینا، اور جو مسئلہ کتاب میں سمجھ نہ آئے پنسل سے نشان لگا دو، اس کو پہلے 10 دفعہ تم پڑھو خود، اگر 10 دفعہ پڑھنے کے بعد بھی تمہیں سمجھ نہ آئے نشان لگا دو اور مولوی کو آگ پکڑ کے جی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، سمجھا، بات ختم ہو گئی۔ کوئی مشکل مسئلہ ہے؟ اردو میں نماز چھپی ہوئی موجود ہے، انگریزی میں، ازبک میں، تاجک میں، فارسی میں، پشتو میں، ہندی میں، سندھی میں، بلوچی میں، برمی میں، بنگالی میں، ہر زبان میں ترجمے موجود ہیں نمازوں کے۔ ایک چھوٹی کتاب نماز کی لے کے اپنی نماز یاد کر لو، کوئی مشکل مسئلہ ہے؟ لیکن درد ہو
تڑپ ہو کہ میں نے نماز پڑھنا سیکھنا ہے۔ اچھا رکوع سجود میں کتنی دیر کرنی ہے؟ روز امام کے پیچھے حرم میں نماز پڑھو گے، دیکھ لو وہ کتنی دیر لگاتا ہے، اتنی تو لگاؤ کم از کم۔ بھئی رکوع سے اٹھنے کے بعد کتنی دیر کھڑا ہوتا ہے، کم از کم اتنی دیر تو کھڑے رہو۔ کوئی مشکل مسئلہ نہیں، روز جو 5 دفعہ نماز پڑھو تو 2 دن میں نہیں سیکھ جائے گا آدمی، لیکن بس بیٹھے رہیں گے، کہیں گے انشاءاللہ جی بس لوگ جائیں گے جی، او جی حج کون سا مشکل ہے، جہاں لوگ جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے۔ اچھا خدا نہ خاصا لوگ عرفات سے آگے چلے جائیں گے، بھی آگے چلے جائیں گے، لوگ عرفات سے پہلے روک جائیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ دیکھ لینا اس سال، اللہ کسی کو محروم نہ کرے۔ میں نے 1-2 نہیں ہزاروں بندے دیکھے ہیں جو عرفات کے باہر کھڑے رہتے ہیں، یعنی احرام باندھا ہوا ہے، لبیک پڑھ رہے ہیں، آئے حج پہ ہیں کہ جی آگے رش ہے، دھوپ ہے، ذرا جانے میں تکلیف ہوگی تو حد عرفات کے بعد۔ حالانکہ اللہ جزائے خیر دے حکومت کو، بڑے بڑے پتھروں پہ بورڈ لگائے ہیں کہ یہ بدایہ عرفات، یہ نہایہ عرفات، یہ حدود عرفات، یہ سڑک پہلی ہے، یہ دوسری ہے، یہ جبل رحمت ہے، یہ مسجد ہے، اور یہ نشان لگا ہوا ہے بھئی یہ عرفات کے اندر ہے، یہ باہر ہے۔ ایک بورڈ نہیں، سینکڑوں بورڈ، اور چھوٹے موٹے بورڈ نہیں، ان 2 ستونوں کو ملاؤ ان سے بھی بڑے ہیں۔ کیا وہ بندے کو نظر نہیں آتے؟ اچھا اگر بندہ پوچھ لے کسی سے کہ بھائی دیکھ لو حاجی صاحب آپ سمجھدار مجھے معلوم ہوتے ہیں، ذرا دیکھ لو میں عرفات کے اندر ہوں، 2-3 آدمی سے پوچھ لے، تسلی ہو گئی نا، کوئی مشکل تو نہیں۔ وہ یہ پوچھے گا جی برف کہاں ملتی ہے، اچھا بوتلیں کہاں سستی ہیں، سیب کہاں سستا مل رہا ہے، ہوٹل کے صرف چاول اچھے پکے ہوئے ہیں، یار ذرا بتانا جلدی جلدی، بس یہ پوچھیں گے۔ یہاں آئیں گے یہ پوچھیں گے سب سے پہلے جی مکان ہمارا کہاں ہے، بجلی ہے، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، پانی ہے، ہاں جی ہاں سر، عمرہ ہے جی کوئی نہیں، وہ ہو جائے گا جی، عمرہ ہو جائے گا، عمرہ ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مدینہ منورہ میں جائیں گے بس یہی جھگڑا، مکان ہے، جگہ ہے، ادھر آنکھیں بند کر کے سوچتے ہو کہ جس مدینے میں جا رہے ہو، جس سرکار دو عالم کی وجہ سے مدینہ مدینہ بنا نا، مدینے کو جو شرف ملا تو میرے مدنی پاک کی وجہ سے نہیں ملا، ورنہ پہلے تو یہ صرف تھا نا۔ اس نبی پاک کا گھر کیسے تھا؟ دروازہ نہیں تھا، ٹاٹ پڑا ہوا تھا پردے کے لیے، اور بچھانے کے لیے تھا جیسے تم ترپال ڈالتے ہو نا بوریوں کے اوپر کے پانی میں نہ بھیگ جائیں، یہ ترپال 4 گنا بچھا دیتے تو صرف بچھونا بن جاتا، 2 دفعہ بچھاتے تو یہ بیٹھنے کی جگہ بن جاتی۔ لیکن حاجی کو کوئی فکر نہیں کہ میں مدینے میں جاؤں تو جانے کا ادب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، میں مسجد میں کیسے داخل ہوں، میں سلام کیسے پڑھوں، میں نے درود پاک کیسے پڑھ، اس کا کوئی فکر نہیں، اس کا فکر ہے جی بس ایئر کنڈیشن ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ ہم سب پہ رحم کرے۔ میں بھی تمہارا بھائی ہوں، میں کو باہر سے نہیں آیا، میں تو تم سے بھی زیادہ نالائق ہوں، تم تو پھر بھی بغیر ایئر کنڈیشن کے چلے جاتے ہوگے، ہم تو بالکل فارغ ہو گئے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے منافقوں کی نماز نہ پڑھو کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، نماز تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، تیرے اوپر بوجھ نہ بنے، نماز میں تجھے لذت ملے، عبادت میں تیرا دل لگے، پھر سمجھو کہ ایمان ہے۔ کہ نماز پڑھنے کے بعد حضور پاک نے فرمایا مومن مسجد سے نکلنا نہیں چاہتا اور منافق بیٹھنا نہیں چاہتا۔ مومن کا دل قلبہ معلق بالمساجد، مومن کا دل تو مسجد میں اٹکا ہوا ہے، اور فرمایا یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے، آئے تو سب سے پہلے نکلے سب سے بعد میں، کیونکہ جتنی دیر مجھے مسجد میں مل جائے گی سبحان اللہ، اللہ کے گھر میں بیٹھنا مجھے مل جائے گا۔ اور میرا رب تو اتنا بڑا کریم ہے، حدیث سے مبارک ہے کہ تم نے مغرب کی نماز پڑھی، اب عشاء کے لیے کھڑے ہو، اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں لکھ دو کہ میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا آپ تو جانتے ہیں وہ کھڑا ہوا ہے، کوئی نماز، فرمایا کھڑا تو نماز کے لیے ہے نا،
تو جتنی دیر کھڑا ہے گویا یہ بھی نماز کے حکم میں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نماز ہے۔ اس لیے حضور فرماتے تھے کہ یا بلال ارحنا ارحنا ارحنا، بلال ہمیں آرام پہنچاؤ، اذان دو تاکہ ہم نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے سے سکون ملتا، راحت ملتی، دکھ دور، غم دور، پریشانیاں دور۔ جب اللہ کے دربار میں کھڑا ہو گیا، اللہ سے مل گیا، تو پھر بندوں کا کیا غم۔ اس لیے فرمایا منافق کی نمازیں نہ پڑھو، منافق جو ہیں وہ تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، اللہ نے فرمایا یہ کبھی مومنوں کی طرف کبھی کافروں کی طرف اسی طرح درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، نہ تو پکے مومن نہ پکے کافر، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ اس لیے فرمایا اس کے بعد فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ گمراہ کرے پھر اس کو کون راستہ دکھائے؟ پھر کوئی نہیں جو اس کو راستہ دکھلا سکے۔ دعا کریں اللہ ہمیں گمراہ نہ کرے، اللہ پاک ہمیں ہدایت پہ موت دے، ایمان پہ موت دے، اللہ ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور کرے۔ عصر اور مغرب کے درمیان میں اگر ہم طواف کریں تو 2 رکعت صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد پڑھے، باقی ائمہ کے نزدیک یہاں پر ہر وقت 2 رکعت پڑھنے جائز ہے، چاہے وہ عصر ہو چاہے فجر ہو۔ کہتے ہیں جی کہ اگر میرے پاس وقت ہو تو کیا میں طواف کے چکر 7 کے بجائے 10 کر لیا کروں؟ دیکھا میں نے ابھی کہا تھا نا کہ 70 سال گزر گئے طواف کا پتہ نہیں، یعنی شوق میں 3 چکر بڑھا لے۔ اللہ کے بندے دین میں کچھ نہیں بڑھایا جا سکتا، یہی تو دین ہے، یہی بنیادی جھگڑا ہے جو تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ عشاء کی نمازیں 4 رکعت ہے 5 نہیں ہو سکتی، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں تو 4 نہیں ہو سکتی، فجر کی 2 رکعتیں ہیں تو 3 نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس پہ مہر لگی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے طواف کے 7 چکر ہیں، نہ 6 ہو سکتے ہیں نہ 8 ہو سکتے، 7 چکر پورے کرو گے طواف کامل ہوگا۔ اپنی طرف سے بڑھاتے جاؤ تو گناہ ہوگا، ثواب نہیں ہوگا کہ تم اللہ کے نبی کے حکم سے آگے بڑھ رہے ہو۔ اگر 4-5 طوافوں کی ساری رکعتیں اکٹھی پڑھنے، اکٹھی کیا مانے یعنی 15-20 کی اکٹھی نیت ہو جائے، ہر طواف کے لیے 2 رکعت، تم نے 4 طواف کیے ہیں، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرو، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، اس طرح اکٹھی کر سکتے ہیں۔ کہتا ہے جی کہ ایک آدمی داڑھی کٹواتا ہے اور کہتا ہے میں داڑھی کٹواتا ہوں نا کسی کے دل کو تو نہیں دکھاتا، وہ تو اللہ کے نبی کو دکھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے سے حضور خوش ہوں گے یا ناراض؟ تو حضور کو ناراض کرنے سے بڑی بھی بات ہے دنیا میں؟ یہ کہنا جی میں کسی کو دکھا رہا ہوں، وہ تم نبی کی سنت کو کاٹ رہے ہو، تم فاسق بن رہے ہو، تم گناہ کبیرہ میں پڑ رہے ہو، اسلام کی حدوں سے باہر نکل رہے ہو، پھر بھی کہتے جی میں کسی کے دل کو دکھا رہا ہوں۔ یہ کون سی بات ہو گئی کہ کسی کے دل کو؟ اصل بات تو اتباع رسول پاک میں ہے۔ جو آدمی حضور کا چہرہ مبارک آپ کی سنت پہ عمل نہیں کرتا وہ حضور کو دکھا رہا ہے، حضور کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ انبیاء کی داڑھی مبارک سینے تک تھی، کان یملأ صدرہ، صحابہ کہتے ہیں حضور کی داڑھی مبارک سینے تک تھی اور ایسے گول تھی جیسے چاند کا گولائی ہو، اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی داڑھی جو ہے ناف تک تھی۔ بھئی عقل کرو۔ اور فتویٰ یہ ہے کہ ایک مشت داڑھی جو ہے ائمہ اربعہ کے نزدیک واجب ہے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے، اس سے زیادہ اگر کوئی کٹاتا ہے تو مجرم نہیں ہوگا، لیکن بعض لوگ تو بالکل ظاہر حدیث پہ عمل کر کے ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ روزے کی حالت میں اگر الٹی آ جائے کچھ نہیں ہوتا،
لیکن اتنا منہ بھر کے آئے، فقہا کہتے ہیں کہ منہ بھر گیا بے ساختہ تو ہو سکتا ہے کچھ واپس اندر بھی چلی جائے، پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا، غسل کرو بس۔ بیوی کے ساتھ سوتے میں صحبت کرتے ہو، اگر جمع کیا تو پھر تو کفارہ دینا پڑے گا، ورنہ اگر بلا وجہ کیا تو اس پر بھی قضا آئے گی۔ میں نے 3 مولوی کو کہا کہ قرآن پڑھ کے ختم کر دو تو مولوی کو 400 روپے دے، وہ 400 والا ختم ہے، اللہ واسطے والا نہیں ہے۔ مولوی کو 400 ملا، تمہارے باپ کو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو آدمی کرائے پہ قرآن پڑھے اس کا بھی ثواب ہوتا ہے؟ کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ ثواب تب ہوگا جب اللہ کے لیے پڑھا جائے۔ ہاں اللہ کے لیے اس نے پڑھ دیا، کوئی مطالبہ نہیں کیا، بعد میں خوشی میں تم نے کچھ دے دیا بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی ارادے کے، تو علیحدہ بات ہے۔ لیکن جب طے ہو کہ بڑا ختم پڑھوانا ہے کہ چھوٹا، آج کل تو ختم کی بھی قسمیں ہیں نا، اگر کھانے زیادہ ہوں تو ختم لمبا ہو جاتا ہے، اور دال رکھو، اگر کبھی مولوی ختم پڑھے نا تو مجھے جتنی مرضی آئے گالیاں دینا، میری طرف سے تمہیں معاف ہے۔ جب جاؤ نا اپنے ملک میں، مولوی کو بلا کے آگے ساگ اور کھٹی لسی، پرانی رات کی بچی ہوئی دال، بالکل جس دور سے نظر آ رہی ہوگی پھٹی ہوئی ہے، آگے رکھ دو، کہ حضرت ذرا ختم پڑھ لو میرے باپ کے لیے، کہے گا میری بےزتی کرتے ہو؟ اگر وہ ختم پڑھ دینا تو جو مرضی آئے مجھے گالیاں دیں، اور نہ پڑھے تو سمجھ لینا کہ ختم قرآن کا یا دین کا مسئلہ نہیں، روٹی کا مسئلہ ہے۔ عبد الامین کوئی بات نہیں، لیکن الامین جو ہے اسماء اللہ حسنہ میں تو نہیں آتا، لیکن بہرحال اللہ کی صفات میں سے تو ہے۔ سب سے بڑا امین تو اللہ کی ذات ہے۔ طواف کے چکر میں استلام کیا حجر اسود کا، سمجھ نہیں آیا۔ حاجی کے لیے عمرہ افضل ہے یا طواف؟ جو آتے ہوئے اس نے عمرہ کیا ہے وہ عمرہ افضل ہے، وہ تو چھوٹا حج ہے۔ مکے میں رہتے ہوئے جتنا ہو سکے طواف کرے۔ اگر طواف کے دوران کعبے کو دیکھا رکن یمانی، کوئی حرج نہیں۔ اگر نماز کے آخری اتحیات میں امام کے سلام پھیرنے سے پہلے ہم نے اپنی اتحیات پڑھ لی، اور تو آتا نہیں نا بیچارے کو، آئے تو وہی اور دعا پڑھتا رہے، چپ کر کے بیٹھے رہو جب تک امام سلام نہ پھیرے، تم سلام نہیں پھیر سکتے، تم امام کے تابع ہو۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہی سلام پھیرو۔